بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھتے ہیں اسٹریٹجک انالیسس گروپ. ڈسکورس ود کرنل اسد کے ساتھ تقریباً 2 ہفتے کے بعد ہم حاضر ہیں. آج ہم بات کریں گے جو صدر پیوٹن نے 5 گھنٹے کا دورہ کیا انڈیا کا، اور بیسیکلی 2+2 فارمیٹ کے اوپر میٹنگ تھی جو 2019 کے بعد، جو کہ کووڈ کی وجہ سے 2 سال نہیں ہو سکی، جو اس سال انڈیا کے اندر منعقد ہوئی. انڈین میڈیا جو ہے اس پہ کافی بھنگڑے ڈال رہا ہے، کیونکہ 28 معاہدوں پہ دستخط ہوئے، جس میں سے 19 جو ہیں وہ کمرشل تھے اور جن میں سے 9 جو ہیں وہ سرکاری سطح پہ تھے، جس میں کارپوریشن کی تھی، کول انرجی کے حوالے سے تھے، کچھ AKs بنانا، کاشن کافٹ بنانے کا معاہدہ تھا. پھر روس نے کمال مہربانی کرتے ہوئے انڈیا کے ساتھ 10 سال کا اور ایگریمنٹ ٹیکنیکل جو ایک دوسرے کی نو ہاؤ شیئر کرنے کا وہ کر لیا. لیکن اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ نہ اس میں انڈو پیسفک کا ذکر ہوا. اوکس کا جب ذکر ہوا تو انڈیا نے کہا ہمارا تو ان سے تعلق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے انڈیا کی بڑی کوشش تھی کہ پاکستان کا نام دہشت گردی کے ساتھ لیا جاتا. کسی قسم کی رشین نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ افغانستان کے حوالے سے مین جو وقت گزرا وہ افغانستان کے حوالے سے تھا. انڈینز کہتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس میں جو انڈیا مدد کرنا چاہ رہا ہے اس حوالے سے تھا. اب یہ کیا اس حوالے سے تھا یا بیسیکلی انڈیا کو یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑا اسپوائلر کا رول آپ نے ادا کر دیا ہے، اور اب جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق چلو بندے کے بچے بن کے رہو. تو ان سب کیا ہوا، اس میں کیا سگنیفیکینس تھی اس میٹنگ کی، اسی پہ ہم بات کریں گے. کرنل اسد، السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ سر الحمدللہ. سر بڑی امپورٹنٹ سمٹ تھا انڈیا میں، کافی اس کا انتظار ہو رہا تھا. 2+2 بھی تھا. ڈیفینس منسٹر اور فورن منسٹر دونوں ممالک کے جو تھے ان کی بھی میٹنگز تھیں. تو سر کیا انڈیا کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ صرف 5 گھنٹے کے لیے پیوٹن آیا، ہاتھ لگایا، 3 گھنٹے 3.5-4 گھنٹے مودی سے بات کی اور اس کے بعد چلے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں نا، جیسے امریکہ ہے، آپ یورپ کی بات کرتے ہیں، UK کی، آپ رشیا کو بھی اسی طریقے سے لیں کہ وہ امریکہ والے بھی اور انڈیا کو وہ لیتے ہیں جیسے ایک بہت بڑی منڈی ہوتی ہے. سرٹنلی آلموسٹ اب ان کی آبادی آپ 1.40 کروڑ کے برابر چلی گئی ہے، تو منڈی تو وہ بہت بڑی ہے. اچھا، پھر انڈیا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاٹ سپاٹ ہے کہ آپ آئیے، چاہے آپ نے شپس بیچنے ہوں نیوی کے لیے، فریگیٹس بیچنے ہوں، آپ نے ایئر فورس کے ایلیمنٹس کو بیچنا ہو، آپ نے جہاز اپنے ایئر فورس کے لیے بیچنے ہوں، یا پھر فور دیٹ میٹر ملٹری کی اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے، جو چیزیں بیچنی ہو، تو انڈیا از بیسیکلی ویلکمنگ ایوری کنٹری. آپ اس کے اندر رشیا بھی سرٹلی میجر چنک تو رشیا کے پاس تھا. وہ ان بٹوین جب یورپ بیچ میں آیا، اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں اس کی فرانس کی اور UK کی، پھر امریکہ کی، تو عمل دخل تھوڑا سا کم تو ہوا، لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کلی وہ رشیا سے ہٹ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو 3.5-4 گھنٹے کا جو یہ دورہ تھا، اٹ واز ایکچولی فوکسنگ آن ایوری تھنگ لائک دیٹ، ان ساری چیزوں کے اوپر. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بڑے آرام سے انہوں نے چاہے اپنے ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، ملٹری ٹیکنالوجی کی آپ بات کر لیجئے، انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہو، S-400 کو بیچنا ہو، وہ بالکل تسلی سے اپنی ڈیل وغیرہ کر کے 3.5 گھنٹے میں اس کی میٹنگ کی، ساتھ ہی کھانا کھایا. اسپیشل ایئر کرافٹ آیا ہوا تھا اور ولادیمیر پوٹن نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، ہیئر اٹ از، ہیئر آئی گو. نو آئی وڈ سمپلی سے اسی کے ساتھ انڈیا، بالکل آپ نے جس طریقے سے ٹھیک اوپننگ ریمارکس دی ہیں کہ جو ان کا انڈین میڈیا ہے یا انڈین گورنمنٹ کی آپ یہ بات کرتے ہیں، وائی بیکاز جب انڈین میڈیا بولتا ہے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایکچولی اس کے پیچھے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے وہاں کی جو اپنی جو حکومت ہے وہ ان کے پیچھے ہے. اور وہ وہی لینگویج ہوتی ہے جو کہ نئی دہلی کے اندر آپ کو سننے میں ملتی ہے، وہی آپ کو جو انڈین میڈیا بیسیکلی وہی بتاتا. فرق کوئی نہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں انڈین میڈیا ایٹ بیسٹ از ہز ماسٹر وائس، ٹو بی ویری آنےسٹ. جو انڈین میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں، اور فور دیٹ میٹر اگر کوئی انڈین ان کی ایکسٹرنل فارن منسٹری ہے، اگر وہ کوئی چیز خود نہیں کہنا چاہتے، نہیں کہہ سکتے، تو وہ تھرو انڈین میڈیا اس کو ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور پھر اوور آل پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی کہ پریزیڈنٹ پوٹن واز ہیئر ود ہز ڈیفینس اینڈ فارن منسٹر، اور 2+2 ویسے، اور پھر نریندر مودی کے ساتھ جو 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے ان کا تھا جی کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، آر فور دیٹ میٹر 2-3 چیزیں ان سے نا وہ ایک لحاظ سے لیوریج لینا چاہ رہے تھے۔ ایک تو چائنا کے اگینسٹ وہ بڑی ایک سٹرن سٹیٹمنٹ چاہ رہے تھے، اور دے وانٹڈ کہ جنی جیسے رشیا کا ویٹ ان کی طرف نظر آئے۔ دوسری چیز اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے بدلے میں ہوا یہ کہ رشیا نے اپنے تحفظات کا، ان کے جو فارن منسٹر تھے سرگئی لاروف، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ بھئی یہ اس ریجن کے اندر ایک جو ہے نا انڈو پیسیفک اوشن والا سلسلہ نہیں ہے، انڈین اوشن علیحدہ ہے اور پیسیفک اوشن ایک لحاظ سے علیحدہ ہے، اس سب کو مکس اپ نہ کیا جائے، اور ساتھ ہی اس ساری چیز کو جو باہر کی دنیا ہے وہ اس کو ملٹرائز، ان کا اشارہ تو جو تھا وہ یو ایس کی طرف تھا۔ انہوں نے اوکس کا بھی تذکرہ کیا تو انڈیا کو انہوں نے تھوڑا سا ڈیفینسو کیا، تو انڈیا نے کہا جی کہ نہیں، ہم تو اوکس سے صرف جو ہے اگر کوئی اکانومی ہماری بہتر ہوتی ہے، کوئی انفراسٹرکچر کو اگر ہم تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن مینز اپنے انہانس کر سکتے ہیں، ہم اس وقت ہوں گے، بٹ وی آر ناٹ ایکچولی، ہمارا جو ڈیفینس کہہ لیں یا ملٹریلی ہم اس کا ایک لحاظ سے حصہ نہیں۔ اور پریکٹیکلی اگر آپ کو یاد ہو جب یہ اوکس کی ہوا بھی چلی تھی تو میں نے اور آپ نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس اوکس کے اندر تو بیسیکلی یو کے یو ایس اے ایک لحاظ سے آتا ہے نا، آسٹریلیا آ جاتا ہے، تو اس کے اندر تو آپ کو نظر ہی نہیں آتا انڈیا کسی صورت کے اندر بھی۔ بٹ کوارڈ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کوارڈ کا تو ایک لحاظ سے انڈیا حصہ ہے، اور بڑا تندہی کے ساتھ انڈیا آپ کو وہاں پر کام کرتا نظر آتا ہے۔ تو یہ تحفظات تھے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا انہوں نے کلیئرلی کنوے کیا جو فارن منسٹر تھے رشیا کے اس کے اوپر۔ اچھا سر، اور اس سے ہٹ کے وہ آپ نے یہ بھی بات تھی جی جی سر ایک امپورٹنٹ سوال، کیونکہ آپ فوجی ہیں، آپ کے سے ہی اس کا بہترین جواب آئے گا کہ لوجسٹکس کا ہم نے دیکھا 2016 یا 18 کے اندر انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو 4 بیسک الائنس کے لیے جو معاہدے ہوئے ہیں، اس میں لوجسٹک کا بھی معاہدہ تھا کہ امریکن جو ہے وہ انڈین بیسز کو اور ان کی سپلائیز کو استعمال کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ضرورت پڑنے پہ انڈیا جو ہے وہ امریکنز کی، اور انڈین کافی کوشش کر رہے تھے کچھ اسی طرح کا معاہدہ رشینز کے ساتھ کر لے، لیکن رشینز نے اسے ٹال دیا۔ تو کیا یہ اسے ڈیفائن کر رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا رشینز کی طرف سے ایک سگنل تھا کہ رستے اب آہستہ آہستہ جدا ہو رہے ہیں، جو ہم آپ کے ساتھ لوجسٹک سپورٹ کا معاہدہ نہیں کر رہے؟ میں یہ آپ سے کہوں گا بلال صاحب کہ رشیا کو دیکھیں نا، اگر رشیا اور انڈیا کی اکانومی کا یا پھر فوریکس ریزرو کا اگر آپ تھوڑا سا ان کمپیرزن جائیں تو رشیا نے یہ فیل کرنا شروع کیا ہے کہ انڈیا نے اس کو بڑا جیسے ہلکا لینا شروع کر دیا ہے۔ وائی؟ بیکاز اگر ان کے جو فوریکس ریزرو آلموسٹ کوئی 500 بلین کے ہیں، رشیا کے آلموسٹ کو 600 بلین پلس چلے جاتے ہیں، دیر از ناٹ مچ آف ڈفرنس۔ اور سرٹنلی what Russia used to be say 40 years back or 45-50 years back، آج تو رشیا اس طریقے سے نہیں ہے۔ یہ رشیا بھی اس کو ریئلائز کرتا ہے، انڈیا بھی اس کو ایک لحاظ سے سمجھتا ہے۔ تو یہ رشیا کی یہ ریئلائزیشن ہے کہ انڈیا اس کو جیسے کہتے ہیں ایک نارمل طریقے سے اچھا لے کے چلنا، بٹ آئی وڈ سے کہ پیوٹن جیسی پرسنالٹی اور جس طریقے سے وہ رشیا کو فرینکلی اسپیکنگ ان ساری ہارڈ شپس کے اندر سے نکال کے آگے لے کے چل رہے ہیں، ہی انڈرسٹینڈس کہ رشیا کو انہوں نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، انڈیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، چائنا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اور سرٹنلی انڈیا کی خاطر وہ چائنا کو تو انائی نہیں کر سکتے نا، دیٹ ایوری بڈی انڈرسٹینڈس۔ سو دیٹ از دا ریزن کہ اسی ساری چیزوں کے اندر وہ بہت انہوں نے صرف اتنا کام کیا کہ جی ٹھیک ہے، جو ان کے اوور آل تجارتی ان کا تجارت کو ہم 30 بلین تک لے کے جائیں گے 2025 تک، ابھی تو 2021 میں بیٹھے ہیں، سو نیکسٹ 4 ایئرس۔ پھر وہ کہا جی کہ نہیں، ہمارا جو اوور آل اسٹریٹجک معاہدہ ہے اس کو ہم 10 سال تک لے کے چلے جائیں گے۔ 2 سال بعد ایک لحاظ سے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ ان پچھلے چند سالوں کے اندر آپ دیکھیں تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ انڈیا آلموسٹ آن ایوری سٹیج وہ ڈیفائی کرتا ہوا نظر آیا ہے رشیا کو۔ وائی اٹ از سو؟ بیکاز وہ تو ایریا کا پولیس مین بننا چاہ رہا ہے نا رشیا آن بیہسٹ آف امریکہ اور یورپ، یا پھر رشیا یا پھر یو کے کی بات کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایشو جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بٹ پریکٹیکلی ٹاکنگ اس وقت جو سچویشن ہے اس ریجن کے اندر، اٹ از اونلی انڈیا جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ ایک پلائنٹ سٹیٹ بنی ہوئی ہے۔ ادر دین دیٹ تو امریکہ کا اوور آل اس طرح کا اثر و رسوخ تو پورے ریجن کے اندر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ایک یہ بھی ہے، دوسری ایک اور بھی میرا خیال ہے، ابھی اس کو ہلکا سا ہم ڈسکس کر لیں گے
کہ ابھی یہ جو سمٹ ہو رہی تھی ڈیموکریسی کی، تو اس کے اوپر تو پاکستان کا بھی لیٹسٹ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ریزن دیے بغیر فورن آفس کہا کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اٹینڈ دیٹ، اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اینڈ ریزنز آر سرٹنلی نون وائی، بیکاز جب یہ سارا سلسلہ ہوا تھا اس میں انہوں نے چائنا کو مائنس کیا تھا. تو آئی واز بٹ سرپرائز کہ جیسا بھی ہے ابھی ایک چائنا کے ایک اپنا ایک سسٹم ہے، آپ اس کو جو بھی نام ایک لحاظ سے دے لیں، بٹ میرا خیال ہے انتہائی مضبوطی کے ساتھ چائنا کو وہ ایک لحاظ سے لے کے چل رہے ہیں، اور امریکہ اس کو ہر سٹیج کے اوپر جو ہے نا وہ مائنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے اب یہ تو آگے جا کے سچویشن واضح ہوگی کہ کس طرح کی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ بھی جیسے آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، یہ پروبیبلی آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ سے بھی ایک سٹیج ایک لحاظ سے آپ آگے چلے گئے. اور میرا خیال ہے چاہے نیشنز جس طرح ہوتی ہیں تو ان کو ایٹ ٹائم یہ ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں کہ ہاں جی اگر تھرو ہارڈ شپ انہوں نے چلنا ہے، اگر انہوں نے ایف اے ٹی ایف کے اندر ہی رہنا ہے، آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ایک لحاظ سے انہوں نے اسی طریقے سے سلیوری کے موڈ کے اندر اگر انہوں نے لے کے آپ کو چلنا ہے، اور ان کو ہر وقت انہوں نے آپ کا بازو مروڑ کے چلنا ہے، اسٹل یو سے کہ نہیں یو آر گوئنگ ٹو اکمپنی دیم، تو سرٹنلی میرا خیال ہے ایک اسٹیج آتی ہے کہ جہاں آپ اس کو نہ کر دیتے ہیں اور آپ نے ایک بہتر راستہ چوز کرنا ہوتا ہے. سرٹنلی پاکستان کی نو آئی وڈ سے کہ شاید جو فارن پالیسی ہے یا نیشنل پالیسی ہے وہ صرف پاکستان سینٹرک ایک لحاظ سے ہے اور ہونی چاہیے، اس سے پہلے بھی تھی لیکن اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز آتے تھے، بٹ ناؤ آئی تھنک چیزیں بڑی کلیئر ایک لحاظ سے ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس وزٹ کا ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا فیکٹر تھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا از آلموسٹ آؤٹ فرام افغانستان. اب اس کی چلو بھی 3-4 بلین کے اگر انہوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان کے اندر، ان کو سکون تو نہیں آ رہا نا، نہ دن کو نہ رات کو، وہ کسی صورت کے اندر بھی دے وانٹ ٹو فارم پارٹ آف دیٹ. اچھا وہ ایک چائکا کی بات جیسے کرتے ہیں افغانستان کے اندر، اگر آپ چائنا کو دیتے ہیں، رشیا کو لیتے ہیں یا پھر یو ایس کو لیتے ہیں، پاکستان اس کے ساتھ آتا ہے، تو یہ رشیا کا بھی تھا جی کہ نہیں اگر ٹھیک ہے انڈیا بھی آ جائے اور دوسری طرف ایران بھی ساتھ ہو جائے، دیز بوتھ آر اوکے فرام دیٹ اینگل، جو کہ ان کا رشیا کا ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہے. دیز آر ویری امپورٹنٹ کنٹریز، اگر یہ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ بھئی انڈیا نے کیا رول پلے کرنا ہے. وہ 50,000 میٹرک ٹن اسی کے لیے کہ وہ چل رہے ہیں کہ جی وہ 50,000 ٹن میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم دینی ہے انڈیا نے، اور وہ تھرو پاکستان ایک لحاظ سے جائے گی. پاکستان نے ہاں تو کر دی ہے، موڈالٹی طے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جائے گی. آپ پاکستان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اب واگا بارڈر پہ آ کے آپ کے اپنے جو ٹرک ہوں گے، ٹریلر ہوں گے، وہ سارے خالی کریں گے، ہم یہاں سے آگے ایک لحاظ سے لے کے چلے جائیں گے. فائن، آپ کا مقصد ہے ان تک گندم پہنچانا، وہ تو ہم پہنچا دیں گے. اب لیٹس سی کہ ساری چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں. اور دوسرا سرٹی جو پاکستان کا بھی موقف ہے، دوسری دنیا کا بھی ہے، رشیا کا بھی ہے کہ جی وہاں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے پولیٹیکل گروپ آتے ہیں، سرٹلی ان کو حصہ ہونا چاہیے حکومت کا، اور اسی کے ساتھ خواتین کا یا بچوں کا ان کا تحفظ، ان کی ایجوکیشن، اس کے اوپر ساری ایک لحاظ سے بات ہوئی. اور پلس کہ جو بھی افغانستان کی سرزمین ہے اس کے اندر کسی طرح کا کوئی گروپ جو ہے کسی دوسرے ملک کے خلاف آپریٹ نہ کر سکے. سرٹلی دیز آر دی تھنگ وچ ہیو بین ڈسکس. انڈیا اس کو چاہتا تھا تھوڑا سا لائم لائٹ میں آ جائے رشیا کے ساتھ، وہ ایک لحاظ سے چیز سامنے اس آئی میں ہے. بھی جو وہ ریسٹ تو چاہتا میرا تھا خیال ہے اسی طرح کا تھا کہ ایل ای ٹی کو، وہ چاہتا تھا کہ ایل ای ٹی کو لشکر طیبہ کا نام لے تاکہ پاکستان کو سنب کیا جا سکے. رشینز نے ایسا نہیں ہونے دیا. انہوں نے یہ تو کہا کہ سر جی جی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ. اچھا ایک اور میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ S-400 کی ڈلیوری تو شروع ہو گئی ہے، اور کیسا جو سینکشنز ہیں امریکنز کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. اگر وہ چھوڑتے ہیں تو امریکنز بیسیکلی اپنی عزت گوائیں گے. اگر وہ پابندیاں لگاتے ہیں تو انڈیا کے لیے مصیبت آ جائے گی، اور انڈیا کے لیے مصیبت آئے گی اور وہ دوبارہ بھاگتا ہے رشیا کی طرف تو چائنا سے کمپرومائز کرنا پڑے گا. چائنا سے کمپرومائز کرتا ہے تو وہ جو ٹیریٹری جس کے 1 انچ پہ بھی بقول مودی صاحب کے چائنا نے نہیں قبضہ کیا، تو اس زمین کو بھی بھولنا پڑ جائے گا، اور شاید پریشر کے اندر آ کے BRI کا بھی حصہ بننا پڑ جائے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی میں کوریلیٹ کروں گا کہ پاکستان کے F-16 جو ہے 8 F-16 جو خریدنے تھے ان کے لیے بھی نوٹیفیکیشن امریکن گورنمنٹ نے جاری کر دیا ہے. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دونوں اپنے پرانے جو وہ محبتیں ہیں سپر پاور، ان کو جو ہے ایک دوسرے رقابت کے ذریعے جو ہے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ پاکستان نے تو خیر صاف بتا دیا کہ ہم وہاں پہ نہیں جا رہے، بچنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جو ڈیموکریسی کا اس کا سمٹ ہو رہا تھا تو میرے خیال میں امریکہ کو بھی کافی جواب مل گیا ہے. لیکن انڈیا کس پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے
اور انڈیا کے ساتھ آپ مستقبل میں امریکہ اور رشیا کا کیا سلوک دیکھیں؟ دیکھیں ہمیں نا تھوڑا سا اس کو ایک براڈر اسپیکٹرم کے اگر جا کے دیکھیں، انڈیا کی جو اپنی اس کو جیو لوکیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں، وہ کوئی ایسی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ پوری دنیا اس کے اوپر آ جائے کہ انڈیا اگر نہیں ہے تو نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انڈیا پوری دنیا کے لیے صرف ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو آپ منڈی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. 140 کروڑ وہاں پر لوگ بستے ہیں. یہ پوری دنیا اس پہ فوکس کرتی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی گاڑیاں بھیجنی، سامان بھیجنا، الیکٹرانکس بھیجنے، تجارت کرنی، سارا کچھ کرنا. اور آئی وڈ سمپلی سے کہ اگر ان کا $70 بلین پلس کا بجٹ ہے تو سرٹلی ہر ملک، چاہے وہ امریکہ ہے، یورپ ہے، یو کے ہے یا رشیا ہے، دے وانٹ کہ جی اس کے اندر، اور اسرائیل کو بھی لے لیجیے کہ جی ان کو کوئی حصہ مل جائے. لیکن اگر انہیں پہ تقسیم کریں تو آلموسٹ 15 بلین تو ہر ملک کو ایک لحاظ سے چلے جاتے ہیں نا. سو وٹ وی سے کہ یہاں تک تو انٹرسٹ دنیا کا آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے نظر آتا ہے. لیکن اگر امپورٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بیسیکلی اس ریجن کے اندر دیر آر اونلی 2 کنٹریز اینڈ دیٹ از پاکستان اینڈ افغانستان. These are the countries, those which are basically gateway to the trade. اس سارے، چاہے آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، چائنا کی بات کریں، رشیا کی بات کریں، مڈل ایسٹ کی بات کریں، یورپ کی بات کریں، افریقہ کی بات کریں، ہر راستہ یہ یہاں سے اس طریقے سے گزرتا ہے. میں یہ فیل کرتا ہوں، اگر میں اس کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہاں یس ہماری امپورٹنس ہے، افغانستان کی امپورٹنس ہے، سارا کچھ ہے، تو وہ لوگ جن کے ساتھ آپ آلموسٹ کوئی پچھلے 70 سالوں سے ایک لحاظ سے چلتے آ رہے ہیں، کبھی دوستی، کبھی دشمنی، کبھی ڈکٹیشن لے لی، کبھی ڈکٹیشن دے دی، سارا کچھ ہے، وہ آپ کو اس طریقے سے وہ اسٹیک اینڈ کیرٹ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، وہ آپ کا بازو بھی مروڑ رہے ہیں، آپ کی بیٹنگ بھی کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا جی کہ انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن کر دی کہ F-16 جو آپ کے بنتے تھے وہ انہوں نے ایک لحاظ سے آپ کو دینے. میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ ہماری حکومت کو صرف اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ ان کی پالیسیز ٹھیک ہیں، دور رس پالیسیز ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ہائیڈرو کے اوپر جا رہے ہیں، یہ اس کے اوپر انڈسٹریز کے اوپر جا رہے ہیں، بڑا پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے اوپر یہ ایک سال تقریباً میں سمجھتا ہوں بلال صاحب مشکل ہے. اسٹل ویل بی ایبل ٹو مینج آور سیلف. ہمیں صرف فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں ہلکے ہمیں باہر کے اداروں پہ ہمیں وہ جو فوکس کرتے ہیں، جو ان کے اوپر ڈپینڈنسی ہے ہماری، وہ ختم ہونی چاہیے. ہم اپنا، یہ گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے کہ یہ ٹیکسیشن کو یہ بڑھا سکیں. جب آپ کا ریلائنس جو ہے، میں سمجھتا ہوں قائم ہے، ورلڈ بینک، ایشین بینک، سارے کے سارا ان کے اوپر آپ کا ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، سچویشن ول بی مچ بیٹر. حقیقت میں آپ سے یہ بتاؤں، کسی صورت کے اندر چاہے ہم کچھ بھی کہہ لیں، امریکہ وڈ ناٹ لائک کہ اس طریقے سے پاکستان کو وہ لوز کرے. انڈیا کے ساتھ تو چلو ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کیونکہ اوکس کا آتا ہے، اسی کے ساتھ آپ کوارڈ کی بات کرتے ہیں، انڈین اوشن ہے، پیسیفک اوشن ہے، چائنا کو انہوں نے فوکس کرنا ہے، چائنا کے ساتھ انہوں نے انڈیا کو لگایا. انڈیا کی ایک لحاظ سے تھوڑی سی لگ بھی رہی ہے چائنا کے ساتھ بیکاز آف دی کشمیر کے اوپر وہ کلیم کرتا ہے. آپ چائنا کی بات کرتے ہیں. یہ جب ان ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی 6 مہینے سال کے بعد کوئی صورتحال پروبیبلی یہ اوور آل جو گلوبل آپ اتحادوں کی بات کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگلے چند مہینوں یا ان ایئرس ٹائم بہت ساری چیزیں آپ کو ایک لحاظ سے کلیئر ہو جائیں گی. وہ جو بائیڈن کی بھی بیسیکلی کچھ خوش فہمیاں ہیں یا غلط فہمیاں ہیں، وہ بھی اگلے چند مہینوں کے اندر آپ کو دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. انڈیا کے اندر بھی جو سچویشن ہے وہ سرٹنلی آپ کو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے ان کا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے. اب رشیا کے ساتھ دیکھیں، ایکچولی ان وے کہ سوائے اس کے کہ رشیا نے تھوڑا سا سائڈ کیا انڈیا کو افغانستان کے اوپر، ریسٹ تو وہ ہر چیز اپنے ڈکٹیٹ کر کے گئے ہیں اگر رشینز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو. اور یہ انڈینز کو بھی میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور انڈیا دیکھیں نا، آلموسٹ اگر 75 سال ہو گئے انڈیا کو آزاد ہوئے، پاکستان کو بھی اتنا ہی ٹائم ہو گیا ہے، تو انڈیا نے بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو بڑی مہارت کے ساتھ ان کی پچھلی حکومتوں اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جو کانگریس اس نے استعمال کیا دنیا پوری کو، اس نے نان الائن موومنٹ کی آڑ کے اندر پھر رشیا کے ساتھ جو کچھ مل کے جو کچھ کیا. ابھی یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو
وہ رشین اکوپمنٹ تھا, اور 16 دسمبر 71 ہم تو زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتے نا. تو had Russia not been there basically with India, that things would have not been possible, اور پاکستان اس طریقے سے کبھی ایک لحاظ سے 2 لاکھ نہ ہوتا. تو انڈیا نے بڑی خوبصورتی سے اپنی مطلب ایک رقبے کا, اپنی آبادی کا, اپنے منڈی ہونے کا بڑا فائدہ اٹھایا, پوری دنیا سے اب بھی ایک لحاظ سے اٹھا رہا ہے. لیکن اب جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں ان کے اندر یہ ریئلائزیشن ایک لحاظ سے آتی جا رہی ہے کہ بھئی ہاں اب اپنا فائدہ ضرور اٹھا لیں, اینڈ let there be no dictation basically from Indian side. انڈیا کو اس طریقے سے بلائنڈلی آپ نے نہیں دیکھنا. انڈیا اب الٹا ہو جائے سیدھا ہو جائے, رشیا کے ساتھ اس کے وہ اس طرح کے تعلقات یا حالات کبھی بھی نہیں ہو سکتے unless کہ انڈیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کسی صورت بھی وہ ویسٹ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ یا یو کے ساتھ ایک لحاظ سے نہیں چلے گا, یورپین یونین کے ساتھ نہیں چلے گا, اور کلی طور پہ جب تک اس کے کیمپ میں نہیں آتا سرٹی سچویشن ایسی رہے گی. سر بہت بہت شکریہ. اور دوستو, ہم پاکستانیوں کی جو سب سے بڑی خرابی ہے نا وہ یہ کہ ہم ہر وقت سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم خود احتسابی کا شکار رہیں, لیکن ہم سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں. اگر آپ ابھرتے ہوئے دیکھیں جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, پچھلے ماہ پاکستان آرمی کے ایک ڈیلیگیشن کو نیٹو ہیڈ کوارٹر بروسلز کے اندر VVIP طریقے سے ریسیو کیا گیا, اور نیٹو نے کہا کہ پاکستان کی امپورٹنس کسی بھی حالت میں کم نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے بائیڈن کو بھی جو اس نے ہمیں ایک بلی کرنے کی یا سنپ کرنے کی روش اپنائی ہوئی تھی, اس کے بعد احساس ہوا کہ پاکستان کو بلی نہیں کیا جا سکتا. فوراً انویٹیشن آیا, ڈیموکریسی سمٹ کے اندر پاکستان آئے. اسی طریقے سے F-16 تھینک یو ویری مچ سر, F-16 جو ہے جس کو انہوں نے روکا ہوا تھا, انڈیا نے پوری مخالفت کی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ نہیں, یہ پاکستان کو F-16 جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے اوپر فخر کرتے رہیں گے دنیا ہمارے آگے جھکتی رہے گی. لیکن اگر ہم سیلف پٹی کا شکار ہو گئے, خود ترسی کا شکار ہو گئے, اور ہم حق و باطل کو اپنی نظر سے نہیں بلکہ میڈیا کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے, تو سوائے رونے کے آنسوں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. فینل صاحب نے بالکل صحیح کہا, تھوڑا سا وقت ہے جو ہمیں سخت گزارنا پڑے گا. ہم انڈیپینڈنس کی طرف جا رہے ہیں, ڈپلومیٹک انڈیپینڈنس کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ تو کہتے ہیں نا کہ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل, گلے مراد ہے منزل خار راہ میں ہے. تو اپنے اوپر فخر کرنا سیکھیں. پیوٹن کا دورہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ سوائے سنپ کر کے, وہ سنپ کر کے گیا ہے, اپنا کاروبار کر کے گیا ہے, لیکن کہہ کے گیا ہے کہ انڈو پیسفک ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. انڈیا نے ایگزیکٹلی سر لوجسٹک کا انہوں نے کوشش کی کہ معاہدہ ہو جائے رشیا کے ساتھ. رشیا نے انکار کر دیا کہ ابھی نہیں, وہ وقت نہیں آیا کہ ہم لوجسٹک کا کریں. سو اپنے اوپر آپ فخر کریں, انڈیپینڈنٹ سوچیں, تاکہ واقعی پاکستان ایک پاکستان بن سکے. اگلے سیشن تک کے لیے مجھے اور پینل صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.